یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل۔ سادات کے حوالے سے تو میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو کچھ ملا ہے اسی گھر کے صدقے سے ملا ہے۔ بات ساری نسبت کی ہے، الحمدللہ ہمیں سادات کے قدموں سے نسبت ہے۔ مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیونٹیاں تھیں، چیونٹیاں وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، ایک کھیت میں تھی باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے نصیب میں بھی کبھی حضور کا روزہ لکھا ہے، ہمارے نصیب میں بھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم مدینے جائیں، آقا کے روزے کی زیارت کریں۔ تو چونٹیاں آپس میں باتیں، دوسری چونٹی نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے تو پر نہیں ہیں، اڑ کے جا نہیں سکتی، معصوم سی مخلوق ہے، زمین پہ پھرتی ہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی، عشق و محبت تو تھا ان چونٹیوں کے دل میں۔ مولا روم یہ حکایت لکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ دو کبوتر آئے وہاں پر دانا چگنے اس کھیت میں، اور وہ کبوتر باتیں کر رہے تھے کہ بھائی جلدی جلدی دانا اٹھا لو اور تاکہ ہم مدینہ شریف پہنچیں۔ تو چیونٹیوں نے جب یہ بات سنی، اس نے کہا کہ جناب مدینے جانا ہے تو وسیلہ بن گیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ کبوتر مدینے جا رہے ہیں، اگر جانا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیسے پہنچیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے ہوگا کہ ان کے قدموں سے چمٹنا پڑے گا، ان کے قدم بوسی کرنی پڑے گی، تکبر چھوڑنا پڑے گا، انا کو چھوڑنا پڑے گا، پاؤں سے لپٹنا پڑے گا، قدم بوسی کرنی پڑے گی، تو لپٹ جائے گی، پھر جہاں یہ کبوتر ہوگا وہاں تو ہوگی۔ یہ کبوتر روزے پر ہوں گے تو بھی روزے پر، یہ کبوتر حضور کے قدموں میں ہوں گے تو بھی حضور کے قدموں میں۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کے قدموں سے لپٹنا پڑے گا۔ جب میں نے یہ حکایت پڑھی تو عزیزان گرامی مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر مدینے جانا ہے، حضور کے سامنے کامیاب ہونا ہے تو آل رسول کے قدموں سے لپٹنا پڑے گا۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، توبہ کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں رواج ہے، کسی کو کہیں نا توبہ کریں، دعا کرنے کی عادت نہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہوا دے وچ ہاتھ چاندے تے زبان دے اندر بڑھ بڑھ کریں چلے جانے، یا اللہ معافی مانگنے، یا اللہ میری معافی، السلام علیکم، ٹائم کوئی نہیں، بھجن علی کر دے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان کا ذہن کے اندر اتنی ونڈوز کھلی ہیں، اتنا ذہن مصروف ہے، اتنا مصروف ہے کہ ہر چیز بھول چکا ہے، اس مالک کائنات کی بارگاہ سے مانگنا بھی بھول گیا ہے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو آئیے آپ کو حرم شریف لے چلتا ہوں، توبہ کا طریقہ بتا دیتا ہوں، جس سے مجھے توبہ کے طریقے کا پتہ چلا، اور مجھے پتا چلا کہ اللہ کے حضور حاضر کیسے ہونا ہے، مجھے پتا چلا کہ کعبۃ اللہ شریف میں حاضری کیسے دینی ہے۔ وہ بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں، شاید آپ کی زندگی میں بھی توبہ کی لذت آ جائے۔ تو آپ کو حرم شریف لے چلتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک جوان شخص، بڑا قد، خوبصورت چہرہ، شانے چوڑے ہیں، حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنا رومال لیا اور اپنے چہرے کو اس رومال میں چھپا لیا، اور روتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ یا اللہ یہ تیرا حرم اور میرے قدم، میری یہ مجال اور اوقات کہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، تیرا کرم ہے تو حاضر ہوں۔ اللہ منہ اس لیے چھپا لیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اے میرے مالک، تیری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میرے گناہ بہت ہیں، کائنات میں ریت کے ذرات سے میرے زیادہ گناہ ہے اور پانی کے قطرات سے میرے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کے حضور آہوزاری اور مناجات کا طریقہ مجھے سکھایا تو اس جوان ہستی نے سکھایا، اور یہی عرض کیا کہ اللہ میرے پلے کچھ نہیں، لیکن میرے گناہوں کی کوئی نہ کوئی گنتی ہے، اے اللہ تیری رحمتوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ یہ پکارتے پکارتے وہ جوان شخص کعبۃ اللہ کے قریب گئے تو غلاف کعبہ میں اپنا منہ چھپا لیا، منہ چھپا کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ جو لوگ طواف کر رہے تھے انہوں نے بھی جھولیاں اٹھا دی، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کو معاف کر دے، جو کوئی بھی ہے اس قدر رو رہا ہے کہ ہمیں بھی رلا دیا ہے۔ کسی نے کہا دیکھو تو صحیح ہے کون اور کیا گناہ کیا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے عزیزان گرامی، جب غلاف کعبہ سے وہ چہرہ نکالا گیا تو وہ میرے اور آپ کے امام
सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी का घराना है, जो आले रसूल हैं, जो पले तो सैयदाए कायनात की गोद में पले, जिनके बाबा मौला अली है, जो मेरे हुसैन के लाल है, जिनके घर में जिब्राइल हाजिर होते हैं, जिनके घर में कुरान नाजिल होता है, जो मेरे नबी की औलाद है, अगर उनकी तौबा करने का अंदाज ये है तो हम किस बात की मूली हैं, हम किस बात की बुली है। इसलिए अजीज़ान गिरामी, आले रसूल से, मेरे महबूब के घराने से तौबा सीखें, उनको सलाम अकीदत पेश करते हैं। मुझे मेरे इमाम ने तरीका सिखा दिया, और जब मैं हाजिर हुआ काबतुल्लाह शरीफ में तो मेरी अजब कैफियत थी। मैंने भी मुंह को छुपा लिया और रो रो कर अपने इमाम का तसव्वुर किया और अल्लाह के हुजूर मनाजात और आजिज़ी पेश की। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो कसरत दुआ करो, अल्लाह के हुजूर ज्यादा से ज्यादा मांगा करो, और 2 आंसुओं का तोहफा अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया करो। तुम्हारे आने में देर है, अल्लाह के माफ करने में देर नहीं है। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कबूल हो तौबा कबूल